ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے، یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ، کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا، اگر خلل نہ آتا، بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے، آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا۔ آج ڈالر بھی میرے زمانے میں 104 پہ تھا، میں اسی کی بات کروں گا، میں آج کی بات نہیں کرتا، یا 6 مہینے یا سال 2 سال پہلے کی بات نہیں کرتا۔ میرے زمانے میں 104 تھا، آپ یقین کریں کہ 104 پر بھی نہ ڈالر پہنچتا، ڈالر آج بھی کہیں 50 روپے کے لگ بھگ ہوتا۔ یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، میں 1990 میں نہیں جا رہا، اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا۔ 2017 میں آ جائیں، میں بتاتا ہوں، قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے، ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے، کمزور ہے، یہ نہیں سمجھتی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے، اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تباہی کی ہے۔ آٹا میں 35 روپے چھوڑ کر گیا تھا، میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روٹی 4 روپے کی تھی، چینی 50 روپے کی تھی، پٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 104 کا تھا، سونا 50,000 روپے تولہ تھا، سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا، ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا، کوئی کشکول نہیں تھا، یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہمیں اتنا امداد دے دو، ہمیں اتنی گرانٹ دے دو، کبھی نہیں۔ اپنے زور بازو پہ سارے کام کیے، الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے۔ دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ حسن اقبال صاحب، ہم نے کیا، ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا، موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں، ہم نے۔ آج ذرا کوئی بتا دے نا یار، آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی، اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے۔ ہم نے بنائی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا، سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 1990 سے، بھائی آپ یہ دیکھیں نا، آپ کی آوازوں سے، بھائی ٹھہرو یار، آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ابھی 5 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے، ذرا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا، تو میں نعرے نہ ماریں، اگر کوئی تالی مارنے کی بات آتی ہے تو تالیاں بجا دیں۔ لیکن پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی، کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا۔ میں آج پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں، آپ گھر جائیں چھٹی کریں؟ یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیے پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لے جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، بتائیں ذرا، بتائیں۔ یا تو ہوتا نا کہ
کہ میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ، جو بھی آپ جانتے ہیں نا القادر ٹرسٹ، جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے، 460 ارب روپے کی میں نے ہیرا پھیری کی تھی. اس پہ اگر آپ میری چھٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلا نہ ہوتا، شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں. لیکن آپ میری چھٹی کرا رہے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا. ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ 4-5 لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تباہ و برباد کیا. آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ نے ہماری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا. 150 پیشیاں میں نے بھگتی، 150 پیشیاں مریم نے بھگتی، اور ہمیں سزائیں، جھوٹی سزائیں دے دی آپ نے. اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا. یہ تو کیس جھوٹے ہیں. تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں. کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے. اور پھر آپ تو آپ نے تو میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں، آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی ہے. ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں. اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں، آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالا میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی. ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، اپنا ایک مینڈیٹ تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے. تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ آپ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، آئیں مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں. تو انہوں نے، جناب آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالا کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ. بنی گالا کی سڑک میں بات ختم ہوئی. میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے. وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالا کی سڑک بنوا دی.